کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان پہ یہ پوچھنا بھی جائز بنتا ہے کہ ہمارے مولانا لوگ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے ہے توحید. ٹھیک، توحید. اور جو بندہ توحید کو مانتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، اور جو شرک کرتا ہے وہ توحید کو نہیں مانتا، کیونکہ توحید اور شرک ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ مولانا لوگ بولتے ہیں ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم لوگ اتنا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، چلو دنیوی تعلیم ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جو بھی چاہوں گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. ٹھیک. تو یہ شرک کی تشریح کیجئے کہ شرک کس طرح ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس زندگی میں، دنیوی زندگی میں جانے انجانے میں ایسا کوئی کام کر بیٹھے جو حقیقت میں شرک کبیرہ نہیں ہو تو شرک صغیرہ ہو. اس لیے شرک کا تشریح کیجئے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہے، کہ توحید کے ماننے والے شرک نہیں کر سکتے اور شرک کرنے والے توحید کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. برائے مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر، آپ نے سوال کیا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جواب مختصراً سمجھیں. قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس صورت میں توحید کی وضاحت ہے. اس صورت کا نام ہے سورۃ اخلاص. یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کریں، اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان ہو، تاکہ ہم اس کو مانیں اور شرک سے بچیں. اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا کہ اے میرے محبوب ان کو جواب دو. قل فرماؤ هو اللہ احد، معبود وہ ہے جس کا نام ہے اللہ اور وہ ہے ایک. معبود ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اللہ ایک ہے. جو کہے کہ وہ بھی معبود، پتھر بھی معبود، بت بھی معبود، نعوذ باللہ سورج بھی معبود، تو یہ توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہے. معبود ایک ہے، احد، جس کا نام ہے اللہ. اللہ کے اندر وہی الہ معبود موجود ہے. معبود جس کی ہم عبادت کریں وہ ہے اللہ اور ہے ایک. دو نہیں، دو کہیں گے، تین کہیں گے شرک. ایک ہے وہ، یہ ہے توحید ایک. اب اللہ کی پہچان. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. صمد مانا وہ ذات جو سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ہر کام میں وہ خود طاقت رکھنے والا ہو، اپنی ذات سے وہ کام کرے، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. یہ ہے اللہ، اللہ الصمد. اللہ کے سوا اور کوئی اس طرح نہیں جو کہے کہ فلاں کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کام خود کرتا ہے، تو شرک ہے. کسی دوسرے کو معبود کہے، شرک. جو کہے کہ کوئی دوسرا دنیا میں ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ خود کام کرتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، شرک. اللہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج. لم یلد ولم یولد. لم یلد منا اس نے کوئی بچہ نہیں جنا، اس نے اولاد نہ جنی، منا اس کی بیوی بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، اس کو بیٹا نہ اس کو بیٹی نہ اس کو بیوی، تینوں اس کے اندر آ گئے لم یلد کے اندر. اللہ نے کوئی بچہ نہیں جنا. اب بیوی رکھنا یہ محتاج ہے نا، اولاد بھی یہ احتیاج ہے. خدا کو نہ بیوی کی ضرورت، نہ بیٹے کی ضرورت، نہ بیٹی کی ضرورت. لم یلد، اللہ وہ ہے
جس نے کوئی اولاد نہیں جنی، اور جو شخص خدا کے لیے بیوی ثابت کرے، بیٹا بیٹی ثابت کرے تو یہ شرک ہے۔ پھر بیوی بھی خدا بن جائے نہ بیٹا بھی خدا بن جائے، خدا کا جو بیٹا ہو، نعوذ باللہ خدا کی بیٹی، تو یہ شرک کا دروازہ کھلے گا۔ نہ بیوی نہ بیٹا نہ بیٹی، وہ ذات تنہا ہے۔ ولم یولد، اور وہ بھی نہ جنا گیا۔ اللہ کو ابا نہیں، امی نہیں، اللہ جنا نہیں گیا ہے، پیدا نہیں کیا گیا ہے، وہ بغیر ابا کے موجود ہے، بغیر امی کے موجود ہے، اس کو ابا کی بھی ضرورت نہیں، امی کی بھی ضرورت نہیں۔ جو شخص کے اللہ کو ابا ہے، نعوذ باللہ امی ہے، تو یہ احتیاج ہوگا، شرک ہے یہ۔ لم یلد ولم یولد، آخر میں قاعدہ سنیے، جامع کلیہ قاعدہ، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے لیے ہم مثل کوئی ایک نہیں، لم یکن نہیں ہے، لہو اللہ کے لیے، کفوا من مشابہ، مثل ایک جیسا، احد یہ نکرہ بعد نفی ہے، من کوئی بھی۔ خدا تعالیٰ اپنی ہر شے میں بے مثل ہے، ذات میں صفات میں بے مثل۔ خدا کی ذات جیسی اور کوئی ذات نہیں، خدا کی صفتوں میں سے کسی بھی ایک صفت جیسی اور کسی میں صفت نہیں، ذات اور صفت میں بے مثل ہے۔ خدا کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، علم میں بے مثل، طاقت میں بے مثل، حلم میں بے مثل، قدرت میں بے مثل، حیات میں بے مثل، قیوم ہونے میں بے مثل۔ یہ جو خدا کی 99 صفتیں ہیں، ہر صفت میں اللہ بے مثل ہے، خدا کی صفت کی طرح کسی کی صفت نہیں۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں آدمی اس طرح جانتا ہے جس طرح اللہ جانتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے دینے سے کچھ جانتا ہے تو خدا کے برابر نہیں ہوا، ایک تو خدا کا محتاج ہوا، اللہ محتاج نہیں، یہ ہوا محتاج ہوا تو خدا نہیں بنے گا، برابر نہیں ہوا۔ نمبر 2، کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو غیر محدود ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو اپنے علم سے کچھ دیا، کچھ، جیسا کہا علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تجھے علم دیا، علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے دیا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علمناہ ہم نے اس کو علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ نے آدم کو نام سکھائے، علم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ برابر نہیں ہوا۔ کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی چیز اللہ کی کسی بھی صفت میں برابر نہیں، اگر عطائی تھوڑا سا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید کی اختصاراً و اجمالاً وضاحت ہے، اللہ کی پہچان یہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جو شخص ان چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز میں غیر کو حق مانے کہ وہ بھی اسی طرح ہے تو شرک ہوگا۔ جو اس آیت کے موافق اللہ کو مانے گا تو یہ اللہ کی توحید ہوگی۔ توحید کامیابی ہے، شرک ہلاکت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایمان اور توحید نصیب فرمائے، شرک سے محفوظ و معمون۔